صرف حرف سکھاتی ہیں، انسان کو انسان ہی بناتا ہے۔ یہ جس طرح منشا مجاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ شعور ہی نہیں دیا کہ جو صنف نازک کی طرف ہمارا رجحان ہوتا۔ یہ اکیلی صرف منشا مجاہد صاحب ہی کی داستان نہیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہر ساتھی کی یہی داستان ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ جو آگ آپ کے دل میں لگی ہے یہ آپ دوسروں کے دلوں میں لگا دیں، یہ وہ جذبہ ہے جس کو داعیانہ تڑپ کہتے ہیں۔ اور خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ تھی کہ آپ نے جس کو بھی اپنا ہم نوا بنایا تو وہ آپ کا چلتا پھرتا جو ہے وہ دائی بنا۔ تو واقعی یہ کمی اب ہم شدت سے محسوس کرتے ہیں، وہ تڑپ، وہ جذبہ وہ ہم میں نہیں رہا۔ یہ تقریب ماضی کی یادوں میں کھو گئی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو مناظر بیان کیے گئے ہیں، جو حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ بنفس نفیس ہم اپنے کانوں سے سنیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ، یہ فن محترم عنایت اللہ صاحب کو دیا ہے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے یہ بالکل ہم اس محفل میں شریک ہیں، اور کسی جہادی منظر کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم بھی اس جگہ پہ موجود ہیں۔ تو اسی موجودگی کو اور اسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم عنایت اللہ صاحب سے، وہ آئیں اور آ کر اس کتاب کے حوالے سے بھی، اپنے حوالے سے بھی، اپنے دوستوں کے حوالے سے بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ محترم جناب عنایت اللہ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم چودھری محمد بوٹا مان صاحب اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، یہ وقت جو میں نے ابھی یہاں پہ گزارا ہے میرے لیے انتہائی مشکل تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف نہ کرو۔ تو جہاد کے حوالے سے افغانستان میں جو 9 سال روس نے گزارے، 1979 میں اس نے باقاعدہ اپنی فوج کو افغانستان میں داخل کیا، لیکن اس سے پہلے وہ ان حکمرانوں کو اپنی من پسند کے مطابق چلا رہا تھا، روس جو تھا۔ اس جہاد کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے مدد کی اور امریکہ نے تعاون کیا اور پھر مجاہدین کو کامیابی ملی۔ حالانکہ یہ جہاد 1972-73 میں ہی شروع ہو گیا تھا، مزاحمت جو تھی روس کے خلاف۔ اس وقت کابل یونیورسٹی کے نوجوان جو تھے، کچھ اساتذہ تھے، انہوں نے اس تحریک کو شروع کر دیا تھا۔ تو یہ امریکہ کی مدد تو بہت بعد کی بات ہے، بلکہ وہ بھی ایسا ہوا کہ جب 1988 میں معاہدہ طے پا گیا کہ بھئی اب نجیب کی حکومت جب ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنی امداد بند کر دی تھی۔ تو جو روس تھا وہ اسی طرح، اس کے مشیر بھی موجود تھے، اس کے فوجی بھی موجود تھے،
اور سارا سسٹم اسی طرح مدد کر رہا تھا. وہ امریکہ نے جو مدد کی وہ دراصل اس نے اپنے مفاد میں کیا جو کچھ کیا. اس کی روس کے ساتھ سرد جنگ تھی. جب اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک قوت ہیں مجاہدین جو ہیں افغان، تو ان کے ذریعے ہم اس کو اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اپنی جنگ میں فتح حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے. میاں طفیل محمد صاحب اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے. جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. میاں صاحب نے ایک بات ضیاء الحق کو سمجھائی کہ یار یہ جو جنگ ہے نا، روس نے آپ کے ملک سے کیا لینا ہے؟ یہ دراصل ہمارے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. شکست ہو گئی. اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر تم میرے سہارے پہ نکلو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. تو یہ افغان جہاد جو ہے، یہ ہم نے اپنی زندگی میں اتفاق سے میری ذمہ داری لگ گئی گوجرانوالہ ضلع کے مجاہدین کو جہاد کے لیے بھیجنے کی. وہاں سے بھیجتے رہے، پھر وہ وفود لے کر جاتے رہے افغانستان میں مطالعاتی دوروں پہ. جب فتوحات ہوئیں تو بہت سارے ساتھی جو شہید ہوئے ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کچھ کا آیا ہے اس میں، کچھ کا آگے آئے گا. تو اس کا لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس جذبے کو زندہ رکھ سکیں، آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے قلم سے بھی جہاد کرنا پڑے گا، اپنی زبان سے بھی جہاد کرنا پڑے گا، اپنے مال سے بھی جہاد کرنا پڑے گا، اور جب ایسا وقت آ جائے تو پھر آپ کو اپنی جان سے بھی جہاد کرنا پڑے گا. قتال کا بھی جو حکم ہے اس کو بھی پورا کرنا پڑے گا. اب آئندہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک نشانی جو بتائی گئی ہے نا احادیث میں کہ جب آخری دور آئے گا تو اس میں امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے. تو اس دور کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ اس وقت ایک ملک میں خلافت قائم ہو چکی ہوگی. دنیا کے خطے میں خلافت کا نظام دوبارہ بحال ہو چکا ہوگا. تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ افغانستان میں خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہے الحمدللہ. اور آپ یقین جانیں کہ وہ پوری قوم غزوہ ہند کی تیاری میں لگی ہوئی ہے. کوئی ڈیٹونیٹر بنا رہا ہے تو بنائے جا رہا ہے، کوئی ریموٹ بنا رہا ہے تو بنائے جا رہا ہے. جو چیزیں ان کے ضرورت ہیں وہ ساری چیزیں وہ بس لگے ہوئے ہیں اسی کام میں. فوج بھرتی کر رہے ہیں، فوج کو تربیت دے رہے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہے کہ افغانستان تک نہیں اس نظام کو رکھنا ہے، اس کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے. تو احادیث کی روشنی میں جس طرح کہ اوریہ مقبول جان کے تبصرے آپ کے سامنے ہیں، احادیث کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں، یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تقاریر ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو وہ نشانیاں تقریباً پوری ہوتی جا رہی ہیں اور ایسے محسوس ہو رہا ہے. میں نے ایک ساتھی سے سوال کیا کہ یار ان کا پرچم تو سفید رنگ کا ہے، جو خراسان سے نکلیں گے وہ تو سیاہ پرچم نکلیں گے. انہوں نے کہا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ان کا جو سفید پرچم ہے یہ اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے روس کے امریکہ کے ساتھ کہ ہماری سرزمین کی تو 2 سال کے اندر اندر مجاہدین ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ چکے ہوں گے تو ان کو خبر ملے گی کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور بیعت شروع ہو چکی ہے. تو وہاں فوج کا ذکر نہیں ہے کہ پاکستانی فوج یہ کارنامہ انجام دے گی، وہاں مجاہدین کا ذکر ہے. اور یہ فوجیں جس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 1974 میں مکہ کے اندر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ جو آرمی جتنی بھی ہیں مسلمان ملکوں کی، یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ مسلمانوں کے کام آئیں گی، یہ آپ کے خلاف ہی استعمال ہوں گی. تو یہ ان پہ تو آپ نہ بھروسہ کریں. اگر انہوں نے کشمیر فتح کرنا ہو تو ان کے لیے کیا مشکل ہے یار. کشمیر ایک ہی زمینی راستہ ہے، اس کو بند کر دیں، چھاتا بردار اتاریں، فوج اتاریں اور قبضہ کر لیں اس پہ، اپنا بدلہ لے لیں بنگلہ دیش والا. لیکن نہیں، وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر.
نمائش کے طور پر جو کرتے ہیں وہ بہرحال کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا دور آنے والا ہے کہ جس میں یہاں سے یہ پھر سفید پرچم کی جگہ طالبان جو ہے نا وہ سیاہ پرچم لے کے لوگ نکلیں گے، اور وہ پھر انشاءاللہ غزوہ ہند جو ہے نا، اور غزوہ ہند کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شریک ہونے والوں کو اتنی اجر ملے گا جو غزوہ بدر میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہندوستان کے ایک عالم دین تھے، تو انہوں نے جو متولی ہے نا خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس ہے، وہ ایک خاندان چلا آ رہا ہے مسلسل، تو انہوں نے وہاں ان کو جا کے ایک تلوار پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یار میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ غزوہ ہند ہوگا، تو اس کے لیے میری تو زندگی میں پتہ نہیں وہ آئیں گے کہ یا نہیں آئیں گے، یا میں تلوار میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ یا آپ کا خاندان تو موجود رہے گا، چابی آپ کے پاس ہے، تو آپ نے میری طرف سے ان کو یہ تحفہ دینا ہے کہ تاکہ میرا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو میں تو بس یہی دوستوں سے کہوں گا کہ آئندہ آپ تیاری کریں غزوہ ہند کے لیے، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں، اس کے حوالے سے مطالعہ کریں، ریسرچ کریں اور اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ ہند میں شرکت والوں میں شامل فرما لے، یا ان کے لیے جو لوگ تیار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا، ان کے ساتھ دست و بازو بننے کا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں، تو ہمیں ذہنی طور پہ ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو یہی میری گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرا خیال ہے تساں کچھ زیادہ ہی کر دیتی میرے نال۔ نہیں، 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کرنی ہے، اور دنیا کے اندر دو خیمے تو بنتے جا رہے ہیں، ایک پاس اسلام ہوئے گا، ایک پاس کفر ہوئے گا، درمیان منافقت والا کھاتا ختم ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال نو ختم کریں گے، اور 40 سال تک اسلامی حکومت قائم ہوئے گی دنیا، اس تو بعد پھر قیامت دا جڑا ہے نا جی وہ فلسطین کے حوالے سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے، اصل میں مذہب کی جو جاتے تھی ان کو دبرانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو آپ سے کام کیا تھا اور وہ کام بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ فلسطین میں بڑے حوصلہ افزا صورتحال ہے۔ ابھی جو انہوں نے زمینی حملہ کیا نا، جس طرح ملا عمر نے کہا تھا نا کہ ابھی تو یہ فضائی بمباری کر رہے ہیں، اللہ کرے قدم بقدم چل کے یہ ہمارے پہاڑوں کے اندر آ جائیں، تو وہی ہوا کہ اس کے بعد روس کا امریکہ کا کیا شروع ہے، تو ان کا جو اندر غاروں کا سسٹم ہے نا جی، وہ 80 فٹ گہری ہیں، اور پورا جال پھیلا ہوا ہے، یہاں تک ہی نہیں بلکہ جو ان کے بارڈر ہے اس کے نیچے تک دوسرے ملکوں میں بھی آ جا سکتے ہیں ان کو۔ پھر انہوں نے ابھی جو یہ زمینی حملہ کیا انہوں نے، اس کا ترجمان جو ہے حماس کا، اس نے بتایا ہے کہ نیٹ آنے دو، پھر آپ کو بتائیں گے ہم کہ ان کی کس طرح ہم نے درگت بنائی ہے۔ تو انشاءاللہ حوصلہ افزا ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے یہاں ایک چیز دیکھنا ہے کہ طالبان کی طرف سے کوئی ایسا ابھی تک پریکٹیکلی سامنے نہیں آئی ہے کہ وہاں ان سے امید کی جا رہی ہے۔ اصل میں طالبان کو آپ جس طرح دیکھتے ہیں نا، وہ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہیں۔ ان کے حماس کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں، روابط بھی ہے، ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے استاد ہیں افغان طالبان کو، حماس والے، کہ آپ نے ہمیں یہ گوریلا جنگ کا طریقہ سکھایا ہے، تو ان کے وہ رابطے میں ہیں۔ وہ اصل میں کوئی راستہ نہیں مل رہا نا، وہ انہوں نے تو ایران کو کہا تھا کہ ہمیں راستہ دیں، لیکن ابھی صورتحال ایسی ہے۔ تو آپ اپنے حکمرانوں کی بات کر لیں کہ ابھی کل کی بات ہے، جماعت اسلامی نے احتجاج کرنا چاہا ہے تو امریکہ کی کال پہ جناب وہ انہوں نے نہیں کرنے کی اجازت دی، اور ان کے ساتھ جو ان کا شرک کیا ہے شاید وہ اسرائیل بھی اس طرح نہ کر رہا ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ ویسے تو پوری دنیا میں فلسطین کی حمایت میں جلوس نکل رہے ہیں، یہودی جلوس نکال رہے ہیں، عیسائی لاکھوں کی تعداد میں،
اور ان یورپ کے اندر امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ناجائز ریاست ہے اور یہ ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، اور اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ہی آپ کو فتح کی خوشخبری سنائے گا. پریواروں کے لیے یہ جو دوست واقع ہیں ان کے لیے کوئی اہم پیغام دے رہے ہیں کس طریقے دوبارہ اکٹھ ہو سکے؟ اس جی آپ پریوار جتنی دوست واقع جی شہید ہونے کو جی تو چاہتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے ہی مار دیتے ہیں. پیڑھی دے دوست سارے بہت شعور نے، ہر چیز نو سمجھتے ہیں. ماشاء اللہ تسی کوئی ضروری نہیں کہ اتنے رکن کا لیبر لگا ہوئے. ہوں تسی جڑے پرویز صاحب دی سوچ ہے، فکر ہے، جڑا انہوں دا ایک نظریہ ہے، وہ تھوڑے سامنے بالکل کھلی کتاب دی طرح ہے. منشا مجاہد صاحب دی زندگی تھوڑے سامنے. تو اللہ کے فضل نال میں انشاءاللہ نا اللہ نے زندگی دیتی نا جی، تے میں اپنے اس تحریکی حوالے نال اپنے دوستوں کے حوالے نال یہ حوالے نال لکھن کا میں انشاءاللہ ارادہ ہے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ توفیق دے.